انسان کی فطرت 13 سال تک بن کے ختم ہو جاتی ہے. حضور سے سمجھایا پہاڑ جگہ چھوڑ سکتا ہے، فطرت نہیں بدلتی. میرا بچہ ایک 17 سال کا، ایک 14، آج تک موبائل نہیں دیا. موبائل سب سے زیادہ انسان میں کفر ڈال رہا ہے. یہ انسان کی طبیعت کو غصہ ڈالتا ہے، یہ کینسر کرتا ہے، یہ میموری لاس کرتا ہے، یادداشت ختم کر دیتا ہے. کوئی یہودی اپنے بچے کو پوری دنیا پھر کے آ رہا ہوں 15 سال جب تک بالغ نہیں ہوتا، نہ موبائل، نہ ٹی وی، نہ اخبار، نہ ریڈیو، نہیں، ان کو صرف یہودیت سناؤ. جس نے اس سے پہلے اگر 15 سال کے اندر اسلام دیکھا، وہ یہودیت چھوڑ کے چلا جاتا. ہم نے ان کو پتہ نہیں ہندو بھی دکھایا ہے، عیسائی بھی، سب کچھ دکھا رہے ہیں، اسلام نہیں دکھا رہے. سمجھو ان کو بیٹا یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ اپنے گھر میں اپنے محبوب بندوں کو بلاتا ہے، سب کو نہیں بلاتا. اس لیے میرے دوستوں سب سے پہلی ضرورت انسان بننے کی ہے. انسان کہاں بنتا ہے؟ مسجد میں. 2 طریقے انسان بننے کی. انسان پانی اور مٹی سے بنا ہے. پانی اپنے ماحول کا اثر لیتی ہے. پانی کو فریج میں رکھو ٹھنڈا، پانی کو چولہے میں رکھو گرم. پانی میں لال ڈالو لال، پانی میں پیلا ڈالو پیلا. انسان ماحول کا محتاج ہے. میں نے 8-8 گھنٹے روزانہ گراؤنڈ میں گزارے ہیں. 8-8 گھنٹے 3-3 10-10 مہینے گراؤنڈ میں گزارے سال میں. ایسے تھوڑی کھلاڑی بن گئے. بغیر میدان کی کھلاڑی نہیں، بغیر مسجد کے انسان نہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو مسجد کی عادت ڈالو. میرے دوستوں آدمی خوشبو کی دکان پہ چلا جائے، خوشبو نہ بھی لگائے 1 گھنٹے میں اس کے اندر سے خوشبو آ جاتی. آدمی سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھے، سگریٹ نہ بھی پیے، کپڑوں سے سگریٹ کی بدبو آ جاتی. مسجد کا ماحول، مسجد اللہ کا گھر ہے. فرمایا جب تک مسجد میں بیٹھتا ہے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ مسجد میں انتظار میں بیٹھتا ہے نماز کے، جب تک نماز کے انتظار میں اس کو نماز کا ثواب ملتا رہے. جتنی دفعہ مسجد آتا ہے اتنی دفعہ اللہ جنت میں ایک نیا محل اس کا تیار کرتے ہیں، اور وہ نیا کھانا ہوتا ہے. ہمیں 3 کام کر لو. مسجد میں جایا کرو 5 دفعہ. دیکھو میرے دوستو یاد رکھنا، مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں ہے. یہ جو اذان مؤذن نے دی، اس اذان کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ دعوت تامہ. یہ مؤذن نے پورے دین کی طرف بلایا، دعوت تامہ ہے، یہ دعوت نماز نہیں ہے. ہم نماز پڑھ کے غائب. ہمارے علماء کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے مطلب نکالا نماز پڑھو غائب. یہ دعوت تامہ ہے، پورے دین کی دعوت ہے. بیٹھو یا مجلس ہوگی دین کی. فرمایا مسجد میں 5 دفعہ جایا کرو، وہاں بیٹھا کرو، نماز پڑھو، اس کو آباد کرو تعلیم سے، ذکر سے اور ایمان کے حلقے سے، اور گھر سلام کر کے داخل ہو اور اللہ کے راستے میں نکلا کرو. تم زندہ رہو گے، اللہ تمہیں روزی پہنچائے گا، تمہارے کاموں مدد کرے گا، مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل کر دے. کتنا آسان، دنیا بھی بننی آخرت بھی. میرے دوستو ہمارے سبب کفر والے نہیں ہیں، ہمارے سبب تو آسمان سے آتے ہیں. ہمارا سبب تو نماز ہے، ہمارا سبب تو تقویٰ ہے، ہمارا سبب تو روزہ ہے. میں روزہ رکھو تقویٰ آئے گا، اور تقوی سے اللہ روزی دے. جہاں مسئلہ ہے روزے رکھو، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے. فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، اتنا بڑا گنہگار، اس پہ جب عذاب آیا وہ موسیٰ صاحب کے پاس گیا، اے موسیٰ اللہ سے ہماری معافی کرا دے. ہم پہ مصیبت آتی ہم کہاں جاتے ہیں؟ SHO صاحب ذرا ہمارا کوئی کام کرا دیں، SHO صاحب IG صاحب کوئی کام کرا دیں، کرنل صاحب جنرل صاحب سے کام کرا دیں. فرعون اللہ کے پاس جاتا تھا، مخلوق کے پاس جا رہے. کس کا ایمان صحیح ہے بھائی؟ آج تک کوئی کام ہوا ہے ہمارا؟ 100 دن حکمرانوں کو الٹا بولتے ہیں، ابھی بھی بول رہے ہو. یہ کیا بتائیں؟ اللہ فرماتے ہیں جیسی عوام میں سے حکمران. جب تم گناہ کے کام کرتے ہو میں تم پہ ظالم حکمران کا قائم کرتا. میرے دوستو انسان بننے کے لیے سب سے پہلی ضرورت مسجد کی محنت ضروری ہے. جس چیز کی محنت ختم وہ چیز ختم. لوہے پہ محنت ختم، لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے. جی ہاں، جسم پہ محنت چھوڑو، جسم ختم، بیماری کا گھر بن جائے گا. سب سے پہلی چیز مسجد کو حضور سے سمایا، مسجد کو گھر بناؤ. مسجد ہر مومن متقی کا گھر ہے. جو مسجد کو گھر بناتا ہے اللہ اس کو راحت دے گا، اس کو چین دے گا، رحمت دے گا، اور اس کو اپنی رضا کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا. دوسری چیز، انسان کو اپنے اوپر محنت کرنی ہے انسان بننے کی. بغیر ڈاکٹر کی محنت کے ڈاکٹر نہیں بنتا، خود بخود محنت کرنی پڑتی ہے. آج ہم نے انسان بننے کی محنت چھوڑ دی. میں پنجاب سے ہوں، مجھے 20 سال تک پنجابی بولنی نہیں آتی تھی. صرف سنتا تھا ماں باپ سے اور دادا دادی نانا نانی سے. پنجاب میں آ کے پنجابی بولنا تھوڑی سیکھ لی. جنہیں جمشید پٹھان تھا، پشتو نہیں آتی تھی. پٹھان پشتو نہیں. انگریز کا بچہ یہاں ملے کراچی میں تو اس کو انگریزی نہیں آتی، سیکھی نہیں.
عرب کا بچہ عربی سیکھتا ہے. انسان کو اللہ نے کہا ہے انہ کان ظلوما جہولا، یہ جاہل بھی ہے ظالم بھی ہے. یہ انسان کیسا ہے؟ یہ گھوڑے کو کہتا ہے اٹھ چل، گھوڑا اسے کبھی نہیں کہتا آج تھکا ہوں. اور اتنا بڑا اللہ کہتا ہے آپ فجر میں، کہتا نہیں اللہ تھکا ہوں میں تیری نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ گھوڑا بہتر ہے انسان بہتر؟ فرمایا جو نماز نہیں پڑھنے آتا مسجد میں اذان سن کے، یہ ظالم بھی ہے، یہ منافق بھی ہے، اور یہ کفر بھی کرتا ہے. پتھر کھا کے اللہ آپ علیہ السلام نے بدوا نہیں دی، ان مسلمانوں کو بدوا دیا جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. اللہ دل چاہتا ہے کہ گھروں کو آگ لگا. میرے دوستوں بزرگوں، کوئی جنرل صاحب کوئی ڈی آئی جی صاحب آواز دیں، رات کو 2 بجے پہنچ جاتے ہیں. اتنا بڑا کائنات کا رب آواز دیتا ہے، ہم نہیں جاتے. نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو رب ہے، لیکن دکان کو رب بنایا ہوا ہے کہ نہیں یا اللہ میں دکان کو نہیں چھوڑ سکتا، دکان کے بغیر کیسے پلوں گا. یعنی نعوذ باللہ اللہ دکان زیادہ بڑی ہے تجھ سے، میں محتاج ہوں اللہ دکان کے، تو دکان کے بغیر نہیں دے سکتا. یعنی اللہ دکان کا محتاج ہے. سارا دن بولتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو زندگی بناتا ہے، تو پالتا ہے، لیکن جب گھر جاتا ہے کہتا ہے تجھے کون پالے گا اگر میں نہیں ہوں گا؟ بیٹا تو کہاں سے کھائے گا؟ تیرا رب نہیں ہوگا، تیرا رب میں ہوں. ماں باپ لوگ مرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا سہارا کون ہے، ہمیں کون پالے گا؟ اللہ آسمان، اللہ کہتے ہیں سب معاف کر دوں گا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اے ابن عباس، ساری دنیا مل کے تجھے نقصان پہنچانا تھے، تیرے رب نے جو نقصان لکھا اسے زیادہ نہیں پہنچا سکتا. میرے دوستو انسان بننے کی محنت ہے، اس میں میں نے آپ سے عرض کیا دل کو بنا لو، دل ٹھیک کر لو. یہ محنت 1 گھنٹہ نکال کے کر لو، بس 1 گھنٹہ نکالو، یہی میں نے کی ہے. ساری کائنات آپ کی خدمت پہ لگ جائے گی. اللہ دنیا میں جنت کی زندگی دیں گے. قرآن میں اللہ نے کہا حیات طیبہ. اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں اور انسان کو جہنم کے راستے پہ چلاتے ہیں تو جہنم کی آگ اس کے دل پہ جلا دیتے ہیں، اس کے گھر کو جہنم کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں. گھر میں گلم گلوچ، تو میں لڑائی جھگڑے، بیماریاں، تنگیاں، بیماریاں، پریشانی. جب اللہ جنت کے راستے پہ چلاتے ہیں اس کے گھر کو جنت بناتے ہیں. گھر میں سلام سلام، محبت، ایثار، ہمدردی اور روزی عزت والی اللہ. جب جہنم کا گھر ہوتا ہے اس کی روزی کو اٹھا کے اللہ دور پھینک دیتے ہیں، وہاں تلاش کرتا ہے، پھر وہاں سے وہاں بھاگتا ہے، پھر وہاں سے وہاں. آپ سب پنجاب اور یہ سارے کے پی کے والے میرے دوستوں 5-5 سال چھوڑ کے دبئی پہنچے ہوئے بیوی بچوں کو چھوڑ. اللہ نے کہا جاؤ وہاں سے اٹھاؤ. جب اللہ کا کام نہیں کریں گے پھر میرے دوستوں پھر مخلوق کا کام کرنا پڑے گا. اس لیے انسان بننے کے لیے دل کو بنانا پڑے گا. 3 کام روز کرنے پڑیں گے. سب سے پہلا کام آپ کو ہے مسجد سے تعلق. بغیر مسجد کے مسلمان نہیں، بغیر مسجد کے ایمان نہیں. جو مسجد کو آباد نہیں کرتا اللہ کہہ رہا ہوں ایمان والا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح، جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی. کھلاڑی گراؤنڈ میں 10 گھنٹے گزارتا ہے، کپڑے والا فیکٹری میں 10 گھنٹے گزارتا ہے، پان والا دکان پہ 10 گھنٹے بیٹھتا ہے، موبائل والا 10 گھنٹے دکان پہ بیٹھتا ہے، ایمان والا مسجد میں بیٹھتا ہے. یہ کیسا ایمان ہوتا ہے؟ جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے میرے پڑوسی؟ اعلان ہوگا کیا اللہ آپ کے پڑوسی کون ہے؟ وہ جو دنیا میں مسجدوں کا آباد کرتے تھے میرے پڑوسی تھے. میرے دوستوں اس مسجد کو خالی نہ چھوڑو، حالات بہت خراب آنے والے ہیں ساری دنیا میں. اللہ کے نبی نے جو بتایا سب کچھ ہو رہا ہے. پر ایک زمانہ آئے گا لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوگا، یہ سونا اتنا سونا بیل کے سر کے برابر سونا لے کے پھریں گے، اللہ ان کو ایک قطرہ پانی کا ایک روٹی کا نوالا نہیں دے گا. یہ کیا کریں گے پھر؟ یہ مال کی دوڑ لگا رہے ہیں. دیکھو جا کے مال والوں کو کیا حال ہے ان کا. میرے دوستوں زمینی محنت سے دوائی خرید سکتے ہو، شفا نہیں خرید سکتے. حفاظت کا سامان حفاظت نہیں خرید سکتے، آرام کا سامان آرام نہیں خرید سکتے. گھر بنا سکتے ہو، خوشیاں نہیں خرید سکتے. خوشیاں آسمان سے اترتی ہیں، صحت آسمان سے اترتی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب تو نیچے بیمار ہوتا ہے اللہ تجھے شفا دیتا ہے. میرے پیارو 3 محنتیں کرنی ہے. نمبر 1 روزانہ اللہ کی بات کو سننا صبح شام. یہ قرآن میں اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں نبی جی آپ بھی صبح شام روزانہ اللہ کی بڑائی کو سنا کریں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی جی صبح شام ان مجلسوں میں آپ بیٹھا کریں جہاں لوگ اللہ کی بڑائی میں آتے ہیں. جتنا مرضی بڑا کھلاڑی ہو جائے روز پریکٹس کرنی پڑتی ہے. بھائی میں انضمام الحق بن گیا پریکٹس کی ضرورت ہے، پاگل ہے.
میں وسیم اکرم بن گیا ہوں، پریکٹس نہیں بھائی، ختم کھیل، جس کی پریکٹس ختم اس کا کھیل ختم۔ اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں اے نبی جی آپ بھی صبح شام ان مجلسوں میں پابندی کے ساتھ بیٹھا کریں جہاں لوگ اللہ کو پکار۔ اور قرآن نے کہا یہ دل کیسے صحیح ہوگا، یہ عقل کیسے صحیح ہوگی؟ وبشر عباد الذین یستمعون القول، بشارت دے دو میرے بندوں کو جو اللہ کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں، جو اللہ کی بات کو شوق سے، طلب سے، ادب سے سنتے ہیں، جو ایسا کرتے ہیں۔ اور کیا فیتبعون احسنہ، اور آسان طریقے جو بات سمجھ آتی ہے اس پہ اچھی طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ جو نبی دو کام کرتے ہیں، اللہ کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور عمل کی نیت سے سنتے ہیں کہ اس پہ عمل کریں گے اچھے طریقے سے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم الالباب، یہ پکے ہدایت یافتہ، یہ پکے عقل مند لوگ ہیں۔ عقل آتی ہے اللہ کو سننے سے۔ آج بھائی ہم کس کو سنتے، سچ بتاؤ؟ ایس ایچ او صاحب، آئی جی صاحب، جنرل صاحب، کرنل صاحب، انڈیا صاحب، امریکہ صاحب، چائنا صاحب، ایٹم صاحب، اللہ کو نہیں سنتے۔ جو مخلوق کو سنتا اللہ اس کی عقل کو سٹیا دیتے۔ یہ عبد الوہاب صاحب تھے نا، حاجی الوہاب صاحب، 96 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ میں ایک دو مہینے پہلے ان سے ملاقات ہوئی، میں نیوزی لینڈ سے آ رہا تھا، 96 سال عمر ہے۔ میں جو کہا کہاں گیا تھا، میں نے کہا نیوزی لینڈ۔ اچھا تو بھیکو سے ملا تھا؟ میں کہا آپ بھیکو کو جانتے ہیں؟ کہا 1980 میں ملاقات ہوئی تھی، 40 سال بعد نام سے جانتے ہیں۔ ایسا کوئی بابا ہے بھائی 96 سال کی عمر میں اتنا دماغ؟ عقل یہاں ہوتی ہے، بنا لو۔ اللہ ہم میوات کے 110 سال کے لوگ، 120 سال کے لوگ، ہمارے حافظ پٹیل رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ میں 30 سال پران، 93 سال کی عمر انتقال ہوا۔ 30 سال پرانا آدمی نام سے اور علاقے سے۔ تو انگلینڈ میں رہتا ہے نا، اس علاقے میں نے تجھے پہچان لیا۔ میرے دوستو عقل بنا لو، انسان بہت طاقتور ہے، یہ قرآن نہیں بھولتا۔ 100 سال کے بزرگ قرآن پورا سناتے ہیں بیٹھ کے، قرآن پورا سناتے۔ عقل کیسے صحیح ہوگی؟ اللہ کی بڑائی سننے سے۔ عقل کیسے سٹیائے گی؟ مخلوق کی بڑائی سننے سے۔ آج ہم کیا سن رہے، سچ بتاؤ بھائی؟ ایٹم بم کیا ہے؟ پوری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کپر نہیں۔ اللہ کی بڑائی کان میں ڈالنا، یہ ایئر ڈراپس ہیں، کان میں درد ہے، یہ دل میں جائے گا، پھر دل کی عقل کھلے گی، پھر دل کی آنکھیں کھلیں گی، پھر دل کے کان کھلیں گے۔ میرے بھی اندھے تھے بالکل، ساری دنیا غرق ہو رہی تھی، میں بھی اسی لائن میں لگا تھا۔ میں کہا نہیں، شیطان نے کہا آپ ٹھیک ہوگا، آپ ٹھیک ہو، تو اللہ نے تبلیغ والوں کو بھیج دیا، نکلو دھوکے سے۔ گوبر بھینسوں کے باڑے میں بیٹھا 1 سال سے، تبلیغ والے کہہ رہے ہیں بدبو، کہے مجھے نہیں آ رہی، دبا ہو جائے یہاں سے، مجھے نہیں آ رہی، اور یہاں سے نکل تو پھر تجھے آئے گی، تو باہر تو آ، پھر واپس آ، دیکھ گوبر کتنا بدبودار۔ کہا مجھے تو نہیں آ رہی۔ یہ بے نمازیوں کا ماحول، فجر میں ایک صف نہیں ہے، یہ کفر کر رہے ہیں، یہ نفاق کر رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ ظالم کی مدد نہیں کرتا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔